Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. معزز سامعین کرام، اکثر لوگ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر اور چھوٹی صورت ہے تو آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے اور بندہ آسانی سے پڑھ بھی لیتا ہے۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ سورہ کوثر پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن میں نے جو مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس صورت کو پڑھتے ہوئے غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ بہت ساری غلطیاں اس کی ہر آیت میں تقریباً لوگ غلطی کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ کو کیسے پتہ جی لوگ غلط پڑھتے ہیں؟ تو میں الحمدللہ آن لائن قرآن پڑھاتا ہوں، اور بہت سارے لوگ جب ہمیں نماز سیکھنے کا کہتے ہیں کہ ہمیں نماز سکھائی جائے، تو ہم جب ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کون سی صورتیں یاد ہیں، تو اکثر لوگ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر ہی سناتے ہیں۔ تو اکثر لوگ سورہ کوثر میں پھر بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور بعض غلطیاں تو ایسی ہیں اتنا مجہول پڑ جاتے ہیں جس کے ساتھ معنی ہی حفاظت ہو جاتے ہیں اور نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کم از کم ہم جو نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں، وہ جو بھی صورتیں ہوں، وہ کسی اچھے قاری سے، کسی اچھے عالم دین کو سنا کر ہم ان کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو جو سورہ کوثر ہے، اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ وہ غلطیاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ سورہ کوثر کی آپ صحیح تلاوت کرنے والے بن جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سورہ کوثر کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ میں آپ کو سامنے برکت کے لیے سورہ کوثر پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے توجہ سے سنیے گا۔ انشاءاللہ سننے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کون کون سی غلطی کرتے ہیں۔ پھر بھی سمجھنا ہے تو میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا۔ اب اس میں غلطیاں لوگ کیا کرتے ہیں، یاد رکھیں، میں نے اکثر لوگوں سے جب سنی سورہ کوثر تو وہ پڑھتے ہیں اِنَّا أعطيناك الكوثر، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے حمزہ کو، الف کو ملانا ہے عین کے ساتھ۔ جب پڑھنا ہے سورہ کوثر کو تو شروع میں پڑھنا ہے اِنَّا أعطينا، حمزہ کو عین کے ساتھ ملانا ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں اِنَّا أعطينا، وہ درمیان میں سے عین غائب بھی کر دیتے ہیں، تو وہ حمزہ پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے اِنَّا أعطيناك الكوثر، حمزہ کو عین کے ساتھ ملانا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت اس سورت کی جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ جو اس آیت کو غلط پڑھتے ہیں۔ دوسری آیت جو ہے صحیح طریقہ اس کا یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب اس میں غلطی لوگ کرتے ہیں، جو مجہول پڑھ جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں فَصَلِّ۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے لوگ کرتے ہیں غلطی فَصَلِّ۔ اکثر لوگوں نے وہ گھر میں جو پہلے ایک دور تھا، لوگ خواتین سے قرآن پاک پڑھتے تھے تو وہ مجہول طریقہ ہوتا تھا، ان کے مخارج درست نہیں ہوتے تھے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے، تو وہ پڑھتے ہیں فَصَلِّ، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اصل لفظ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ غلط لوگ پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اسی طرح تیسری آیت میں سب سے بڑی غلطی لوگ جو کر جاتے ہیں، جس میں معنی ہی فاسد ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اس میں دو غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ ایک لوگ پڑھ جاتے ہیں لفظ ہے اِنَّ، لوگ پڑھتے ہیں اِنَّا، یعنی الف مدہ بنا دیتے ہیں، وہاں نون کے ساتھ الف لگا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہاں صرف نون مشدد ہے، غنہ کریں گے اِنَّ، لوگ پڑھتے ہیں اِنَّا، یہ غلط ہے، پڑھنا ہے اِنَّ۔ اب آگے لفظ میں جو غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں شانیہ کا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہاں یا پر زبر نہیں ہے، یا کے اوپر ایک چھوٹی سی حمزہ ہے، اس پر زبر ہے، تو اس حمزہ کو ہم نے پڑھنا ہے، لیکن لوگ یا کو پڑھتے ہیں۔ پڑھا جانا تھا شانی آکا، حمزہ پر زبر، حمزہ زبر آ، کاف زبر کا، آکا، ان
شانئک یہ تھا، لوگ پڑھتے ہیں انا شانئک، تو یہ بہت غلط طریقہ ہے، اس سے معنی ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ صحیح طریقہ اس کا ہے ان شانئک هو الابتر۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس میں لوگ اتنی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو باقی قرآن پاک جو پڑھتے ہوں گے اور جن کو صحیح مخارج کا پتہ نہیں، صحیح ادائیگی کا پتہ نہیں، وہ کیا حشر نشر کرتے ہوں گے۔ اس لیے کم از کم ہمیں اتنا چاہیے کہ ہم جو نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں، قرآن کا جو حصہ پڑھتے ہیں، وہ ہمیں کسی اچھے قاری کے ساتھ وہ ڈسکس کر کے سنا کے ہمیں وہ درست کر لینے چاہیے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح مخارج، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔